نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے ثواب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں، بچوں، یتیموں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے پر اور ان پر شفقت اور ان کے حقوق ادا کرنے پر بات کی ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم، طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے، مشرکین سے جہاد کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا، اور اس کے اول فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس میں یہ تنبیہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا تمہارا خالق، تمہارا مالک صرف اللہ تعالی ہے، تم اس کے مملوک ہو۔ مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے رب کی مالک کی اطاعت کرے، اس وجہ سے تم بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ نیز تمام احکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، خالق کی عظمت، مخلوق پر شفقت۔ سو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم، پھر رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم، ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے۔ اس آیت میں رشتہ داروں سے سلوک کرنے، قطع تعلق کرنے سے منع کیا۔ اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے۔ چونکہ انسان سرخ، سفید، سیاہ رنگ کے مختلف ہیں،
قد قامت میں مختلف ہے، صورت سیرت میں، صورت میں، نسل میں، نسب میں مختلف ہے، باوجود سب انسانوں کی بنیاد، شکل و صورت، وضاقتہ ایک، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب ایک ہی شخص سے پیدا کیے گئے، سب اس کی اولاد، اس کے لیے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باوجود ان سب کو ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفا 360 ہجری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب واحد، باپ واحد، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، تمہارا باپ واحد، رب واحد، تمہارا دین واحد، تمہارا باپ آدم، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے دو غلام تھے، ایک حبشی تھا، دوسرا قبطی تھا، وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک نے کہا حبشی، دوسرے نے کہا اے قبطی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا نہ کہو، تم دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کا نکاح غیر سادات میں جائز نہیں، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، اور اس پر وعید ہے۔ حضرت جبیر بن معطم روایت کرتے ہیں، نبی پاک سے فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحم رحمان کے اثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تو سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا، جو تو سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھائی جائے، اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اس کی عمر بڑھائی جائے، اس کے رزق میں وسعت کی جائے، وہ اس سے بری موت کو دور کرے، وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا، اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اگر اس میں یہ 3 خصلتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو تم کو محروم کرے اس کو دو، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں سوچنے والی تو یہ بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، یہ 3 خصلتیں اپنے میں پیدا کرنا، ان کو اپنانا سوکھا کم نہیں، پنجابی میں اینا سوکھا نہیں، اور پھر مشکل بھی کوئی نہیں، نہ سوکھا تے نہ اوکھا۔ وہ کیسے؟ جس کو تو اپنے نبی سے محبت ہے، جس نے اپنے اللہ کی بات ماننی ہے، جس کو جنت کی غرض ہے، اور جس کے دل میں
حرص اور طمع نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ بہت آسان ہے. اور جس کے دل میں نفس پرستی، حرص اور طمع کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے تو انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے قریب ہے. کیوں؟ جو تمہیں محروم کرے اس کو دو، محروم کرے اس کو دو. تو جو نفس پرست ہے وہ کیسے دے گا؟ اور جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو. نفس میں بہت بڑا بوجھ آئے گا، یہ نفس پر بہت بھاری ہے. تو نفس پرست یہ کیسے کرے گا؟ کیا اس سے ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک رحم فرمائے. اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ بھی صفت ایسی ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آقا نے کر کے دکھایا، ویسے آقا نے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بھی اس کے عمل تھے، اور یہ نفسانی خواہشات کے پجاری آج اور لالچی اور حریص دنیا کے آج کو مسلمانوں کی حالت ہے. نفسانی خواہش، نفسی، دوسروں کا حق چھیننا، دوسروں کا حق بھی نہ دینا، وراثت میں بہنوں کو بالکل نکال دینا. میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی، کسی کی کیا کرنی. میرے باپ کی وراثت بہت زیادہ دیر تک تقسیم ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ میں اڑا ہوا تھا. میرے ساتھ میرے بھائی بھی چھوٹے تھے، وہ بھی اڑے ہوئے تھے کہ جب تک بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے تقسیم نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر دیا ہی دیا، میں بھی ان میں شامل. تو اچھے مال پہ خود نظر، اچھی جگہ خود، اور بے شک اس جگہ کے ساتھ ہی ہے، فرنٹ خود اور بیک پہ ان کو. کھیت ایک ہی ہے لیکن فرنٹ پہ بھائی خود اور بیک پہ بہنوں کو. تو میں نے کہا بھائی میں تو کوشش کروں گا کچھ زمین کا حصہ ان کو زیادہ دے دوں تاکہ برابری ہو جائے. کم از کم میری طرف سے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا نا کہ میں نے پوری طرح دیا ہے. تو بھائیو یہ مرض عام ہو گیا. رشتوں کے اندر محبت کی کمی ہوگی، محبت کی کمی ہوگی، اور پھر انصاف کرنے والے ملتے ہی نہیں ہیں. وہ جو کھیت جس کی سب سے زیادہ قیمت تھی، جس کی ویلیو سب سے زیادہ تھی، میں نے عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا کہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی ہے جو ہماری رہنمائی کرے کہ ہم کیسے تقسیم کریں. کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. آخر ہم نے خود ہی بیٹھ کے، کچھ بھائی تو مانتے نہیں تھے کہ اس کھیت سے بھی ان کو حصہ دینا. وہ کہہ رہے باقی ساری زمین پڑی ہے، بہنوں کو اسی سے دینا، کیا اس کے علاوہ اور کھاتے بند ہو گئے سارے؟ میں نے کہا بھائی اور کہیں جو معاملہ ہے وہ بعد کا ہے، پہلے یہ جو زیادہ قیمت والی پراپرٹی ہے اس میں ان کو حصہ دینا. تو کئی طرح کی رکاوٹیں تھی. کچھ بھائیوں نے پہلے مکان فرنٹ پہ بنائے ہوئے تھے، اب ان کے مکان بنے ہوئے کو گرانا، یہ مسلط آ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا بھائی گرنے نہیں چاہیے، کوئی ایسا پہلو نکالا جائے کہ یہ مکان بھی بچے اور تقسیم بھی برابر ہو جائے.
پھر پیچھے کو راستہ نکالا گیا تو میں نے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی جب راستہ اور گلی دے دی جائے پھر فرنٹ اور بیک کا کو مسئلہ، ان کا بھی پھر تو مسئلہ حل ہو ہی جاتا، جب راستہ مل گیا تو پھر وہ بھی فرنٹ ہی فرنٹ ہے. تو اس طرح پھر میں مطمئن ہوا تھا. اللہ اپنی رحمت فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب ہمارے دل میں لالچ نہ ہوگا اور نفس پرستی نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ حسد اور کینہ نہیں ہوگا تو اس حدیث پہ ہمارا عمل آسانی سے ہو جائے گا. تو یا اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ کر دے، ہم سب کو اس سے پاک کر دے، اور جو کام تو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ہم کرنا چاہیں جب تک تیری مدد نہ ہو ہم سے ہوتا نہیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم اس کو کرنے والے بن جائیں. یہ آج کی جو تلاوت تھی سورۃ النساء کی، اس کی پہلی آیت مبارکہ، اس حوالے سے جو مختصر بات ہو سکی وہ آپ لوگوں کی خدمت میں نے رکھ دی ہے. سب مل کے دعا کریں اللہ پاک قرآن پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، دوسروں کو سکھانے، خود بھی سیکھنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.